سنی، ہم کہے کہ ہم سنی، افضل ہے امام حسن. آؤ اب ان دونوں ذاتوں کا تذکرہ تمہیں آمنہ کے لال کی زبان سے سناتا ہوں. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے. آگے سے حالت کیا تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ رو رہی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، اے فاطمہ ایو سبب بکائی کی یا فاطمہ، اے فاطمہ تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ بڑی توجہ سے سننا یہ بات. پوچھا تمہارے رونے کا سبب کیا ہے، فاطمہ کیوں رو رہی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے فرمایا کہ ان الحسن والحسین خرجا ولا ادری این باتا. عرض کی ابا جی حسن و حسین رات سے نکلے ہیں اور گھر واپس نہیں آئے. این باتا، اور یہ بھی میں نہیں جانتی کہ انہوں نے رات کدھر گزاری. مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتی کہ حسن و حسین کدھر ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا فاطمہ نہ رو، چپ کر جا. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ خَالِقَهُمَا أَلْطَفُ بِهِمَا مِنِّي وَمِنْكِ. نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ حسن و حسین سے اتنا پیار میں بھی نہیں کرتا، اتنا پیار تو بھی نہیں کرتی جتنا پیار حسن و حسین سے ان کا رب ذوالجلال کرتا ہے. حسن و حسین دونوں سے، ایک سے نہیں دونوں سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ نہ رو، ہم دونوں سے زیادہ ان کا رب ان سے پیار کرتا ہے، تو میرا رب ان کی حفاظت فرمائے گا، انہیں سلامت فرمائے گا. اب یہ بات کرنے کے بعد ثم رفع یدیہ، نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، دعا کی. تو فوراً جبرائیل امین تشریف لے آئے. حضرت جبرائیل امین نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحزن فَإِنَّهُمَا فِي جَزِيرَةِ بَنِي نَجَّارٍ نَائِمَيْن. یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، رب نے پیغام بھیجا ہے کہ حسن و حسین بنی نجار کے جزیرہ میں نائمین، دونوں سو رہے ہیں. اب خود سوچو جبرائیل امین خود تو نہیں آئے گا، میرے رب نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور یہ بتا کے بھیجا ہے کہ میرے رب دونوں کو دیکھ رہا ہے کہ حسن و حسین دونوں سو رہے ہیں، اور سو بھی کدھر رہے ہیں. دیکھو کیسی حفاظت ہے میرے رب کی. میرے رب کی ایک نظر جس پر پڑ جائے اس کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں. اور حسن و حسین کی حفاظت میرا رب فرما رہا، اور رب ان کو جانتا بھی ہے کہ یہ کیسے سو رہے، پیغام بھی بھیجا. فرمایا نائمین، دونوں سو رہے، اور سو کدھر رہے؟ بنی نجار کے جزیرہ میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی تو فوراً چل پڑے. چل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے، نبی علیہ السلام فرماتے میں نے جب دونوں شہزادوں کو دیکھا تو وہ کیسے سو رہے تھے؟ معانقین نائمین. فرمایا دونوں شہزادے ایک دوسرے سے گلے مل کے سو رہے تھے. دونوں شہزادے ایک دوسرے سے گلے مل کے سو رہے تھے. اور کس انداز میں؟ نبی علیہ السلام فرماتے رب نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی تھی. فرشتے نے ایک پر اپنا ان کے نیچے بچھایا ہوا تھا، دوسرا پر ان کے اوپر اوڑھا ہوا تھا. یوں ان دونوں کی حفاظت فرشتہ کر رہا تھا میرے رب کے حکم سے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو بیدار کیا. بیدار کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو بوسہ دیا. بعد التقبیل، بوسہ دینے کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک شہزادے کو اٹھا کر اپنے دائیں کندھے پر بٹھا لیا، ایک کو اٹھا کر اپنے بائیں کندھے پر بٹھا لیا. کیا خوبصورت منظر ہوگا. آمینہ کے لال کے ایک کندھے پر ایک شہزادہ، دوسرے پر دوسرا شہزادہ. اب نبی علیہ السلام بنی نجار کے جزیرہ سے ان دونوں کو اٹھا کر چل پڑے. راستے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سے ایک شہزادہ مجھے دے دے، میں اٹھا لیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے انکار فرما دیا. فرمایا لا، دونوں میں سے ایک بھی نہیں دوں گا، دونوں میں اٹھاؤں گا.
دونوں کو اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں پہنچے. چلو ایسا ہوتا کہاں سے اٹھا کر چلے, اب تو مسجد میں پہنچے, اب اتار دیتے, منبر پر بیٹھ جاتے, جو بات کرنی ہے فرما دیتے. نہیں, میرے محبوب نے اس دن خطبہ بھی دیا تو کس انداز میں دیا. میرے آقا نے دونوں شہزادوں کو اٹھا کر اس دن خطبہ عطا فرما دیا. اب وہ خطبہ کیا تھا وہ سنانا چاہتا ہوں. دونوں شہزادے ایک دائیں کندھے پر ایک بائیں کندھے پر نبی علیہ السلام نے اٹھائے. اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو. میرے آقا نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدہ. فرمایا لوگو تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جن کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں, جن کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں. فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس عما وعمہ. فرمایا ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جن کے چچا جیسے کسی کے چچا نہیں اور جن کی پھوپھی جیسی کسی کی پھوپھی نہیں. فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالہ. میرے آقا نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی تمہیں خبر نہ دوں جن کے ماموں جیسے کسی کے ماموں نہیں اور جن کی خالہ جیسی کسی کی خالہ نہیں. پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چوتھے نمبر پر الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امہ. فرمایا ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جن کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں, جن کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں. یہ چار باتیں ذکر کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ہم الحسن والحسین. فرمایا جن کی شان ذکر کر رہا ہوں ان میں سے ایک کا نام حسن ہے, دوسرے کا حسین ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. من سب اللہ, من سب اللہ, من سب نبیشن, من سب اصحابی. اب دیکھو ابھی تک خطبہ ختم نہیں ہوا, ابھی خطبہ جاری ہے. شاید آپ سمجھے کہ ہم الحسن والحسین بتا دیا ان کا نام تو اب خطبہ ختم ہو گیا. نہیں, خطبہ ابھی بھی جاری اور دونوں شہزادے کندھے پر سوار. نبی علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے اگلے جملے جو ارشاد فرمائے, میرے آقا نے فرمایا جدہما رسول اللہ. فرمایا ان کے نانا جی اللہ کے رسول ہے. وجدتہما خدیجہ بنت خویلد. فرمایا ان کی نانی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. فرمایا وعمہما جعفر بن ابی طالب. فرمایا ان کے چچا حضرت جعفر بن ابی طالب ہے. فرمایا وعمتہما ام ہانی بنت ابی طالب. فرمایا ان کی پھپھی ام ہانی بنت ابی طالب ہے. میرے آقا نے فرمایا خالہما قاسم بن رسول اللہ. فرمایا ان کے ماموں حضرت قاسم اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں. فرمایا وخالتہما. یہ جملہ بڑا قابل غور ہے. اگر حضرت فاطمہ کی کوئی اور بہن ہی نہیں جو حضرت امام حسن حسین کی خالہ بنے, جیسے کہ آج ایک طبقے کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی صرف ایک ہی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, اگر حضرت امام حسن حسین کی خالہ نہیں ہے تو نبی علیہ السلام نے ذکر کیوں کیا؟ فرمایا وخالتہما, ان دونوں کی خالہ کون ہے؟ فرمایا ام کلثوم ورقیۃ وزینب رضی اللہ تعالی عنہن. فرمایا ان کی خالہ حضرت رقیہ, زینب اور ام کلثوم ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوہما علی بن ابی طالب. فرمایا ان کے ابا جی علی بن ابی طالب ہے. وَأُمُّهُمَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ. فرمایا ان کی ماں حضرت فاطمہ بنت رسول ہے. بات یہاں تک ابھی بھی ختم نہیں ہوئی, ابھی تو اس سے آگے خطبہ اور بھی باقی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جدہما فی الجنہ. فرمایا ان کے نانا جی جنت میں. وجدتہما فی الجنہ. فرمایا ان کی نانی جنت میں.
وعمہما فی الجنہ ان کے چچا جنت میں، وعمتہما فی الجنہ ان کی پھپھی جنت میں، وخالہما فی الجنہ ان کے ماموں جنت میں، وخالتہما فی الجنہ ان کی خالہ جنت میں، وابوہما فی الجنہ ان کے ابا جی جنت میں، وامہما فی الجنہ ان کی ماں جنت میں۔ میرے آقا نے فرمایا ہما فی الجنہ، وہ دونوں بھی جنت میں ہیں۔ لیکن بات ختم نہیں ہوئی ابھی، اس کے بعد جو نبی علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا وہ آج اس اجتماع میں بیٹھنے کے لیے، بیٹھنے والوں کے لیے 14 صدیاں پہلے آمنہ کے لال نے اعلان فرما دیا۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا ہما فی الجنہ، وہ دونوں بھی جنت میں، میرے آقا نے فرمایا فَمَن مُحِبُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ، فرمایا قیامت تک جو ان دونوں سے پیار کرے گا میرا رب اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ جو ان دونوں سے، فَمَن مُحِبُّهُمَا، دونوں سے، ایک سے نہیں دونوں سے، جو حسن و حسین دونوں سے پیار کرے گا میرا رب اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ یہ ہیں ہم لوگ جو ایک سانس آئے تو حسن حسن کرتے، دوسری سانس آتی ہے تو رب کے فضل سے حسین حسین کی صدا نکلتی ہے۔ یہ ہے مقام۔ لیکن اہل بیت اطہار کی محبت بھی ایک حد رکھتی ہے۔ یاد رکھنا جس سے بھی تم پیار کرو شریعت اس کی حد بیان کرتی۔ تم کہو کہ نہیں مجھے حد کی ضرورت نہیں، اگر حد کی ضرورت نہیں تو پھر تجھے شریعت کی بھی ضرورت نہیں، پھر تو شریعت سے بھی نکل جائے گا۔ ہر ایک کی محبت کی ایک حد ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام سے پیار کرتا ہے تو اس پیار کی بھی محبوب ہماری شریعت نے ایک حد مقرر فرمائی۔ یہ نہیں کہ پیار کرتے 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 یہاں تک پہنچ جاؤ، چونکہ میں پیار کرتا ہوں ان سے اور بہت زیادہ کرتا ہوں اس لیے میں انہیں خدا کہتا ہوں۔ شریعت کہتی ہے ہرگز اجازت نہیں، پیار کر لیکن ایک حد ہے، اور یہ حد اس حد تک پیار کرنا، اس سے آگے بڑھو گے تو گمراہی، شریعت سے نکل جاؤ۔ ایسے ہی کوئی بندہ اگر اہل بیت سے پیار کرتا ہے اس کی بھی ایک حد ہے، اگر وہ اس حد سے نکل کر پیار کرے گا سمجھ لو وہ شریعت میں نہیں رہا۔ آج لوگ فتح کا شور مچاتے ہیں کہ باغ فتح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں دیا۔ اس بات پر وہ لوگ دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور حضرت فاطمہ کا قول قول نبی ہے۔ یہ ان لوگوں کا قول ہے، وہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ کا جو قول ہے وہ قول نبی ہے۔ اب یہ ہے غلو، یہ ہے عقیدہ ختم نبوت پر حملہ۔ نہیں سمجھ آئی تو سمجھا دیتا ہوں۔ کیسے حملہ؟ کیا کسی غیر نبی کا کوئی جملہ نبی کے جملے کے برابر ہو سکتا؟ میرے آقا تو تب تک کلام ہی نہیں کرتے جب تک میرے رب کی وحی نہیں آ جاتی۔ یہ ہے قول نبی جو وحی سے ہوتی، وحی آئے تو قول نبی۔ حضرت فاطمہ کا قول کیسے قول نبی ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے یہ لوگ حضرت فاطمہ کو نبیوں کے درجے میں لینا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا قیامت تک قول نبی ہے، اور نبی علیہ السلام کے بعد تو کوئی قول نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو مرضی کوئی بولتا رہے، چاہے امام حسن حسین ہو، چاہے مولا علی ہو، چاہے حضرت فاطمہ ہو، چاہے ان لوگوں کے نزدیک 12 امام یا 14 معصوم، جو مرضی ہو، ان کا قول ہے، ان کا قول کبھی بھی قول نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے حملہ عقیدہ ختم نبوت پر۔ وہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات نہ مان کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں کیا جیسے انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کا انکار کیا۔ یہ ہے ظلم،
یہ ہے عقیدہ ختم نبوت پر حملہ. ہمیں سمجھنا ہے ان حملوں کو اور اپنے عقیدے کو بچانا ہے ان حملوں سے. ہم تو ایک قادیانی کو روتے تھے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. یہاں تو حضرت فاطمہ کو بھی انبیاء کے درجے میں لے کر کھڑے. اور صرف یہی تک نہیں، حضرت فاطمہ کو پھر ام الانبیاء کہا یہ جو 12 امام اور 14 معصوم ہیں، حضرت فاطمہ ان کی ماں ہے اور یہ سارے نبی ہیں. یاد رکھنا، جہاں اللہ نے محبوب کے سر پر ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا، وہیں اللہ نے محبوب کے سر پر ختم معصومیت کا تاج بھی عطا فرما دیا. مجھے دکھ تو اس بات کا ہے، ہمارے آج خود کچھ سنی خطبہ ہوش تو انہیں بھی نہیں آ رہے. محرم کے دنوں میں ذکر امام حسین اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے پڑھتے معاذ اللہ کس کس کو معصوم کہہ جاتے. اور جس نے بھی نبی علیہ السلام کے بعد اب قیامت تک کسی کو معصوم کہا، کسی کو شرعی معصوم مانا، تو اس نے یوں ہی کیا جیسے قادیانی نے ختم نبوت پر حملہ کیا. یہ ذہن میں رکھنا. دیکھو یہ لوگ آج کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں چونکہ آیت تطہیر اتری اس لیے حضرت فاطمہ معصومہ ہے. لیکن پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی یہ کتاب تصفیہ ما بین السنی والشیعہ، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے. یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ. اور کہتے ہیں اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی. یہ کہتے ہیں جس طرح نبی علیہ السلام ہے، چونکہ حضرت فاطمہ بھی نبی علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہے، اس لیے جو شان نبی علیہ السلام کی ہے وہی شان حضرت فاطمہ کی ہے. یہ حملہ ہے بہت بڑا عقیدہ ختم نبوت پر. میں ایک بار نہیں، میں لاکھ بار کہتا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. میں بار بار کہتا ہوں میرے آقا نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت فاطمہ معصومہ نہیں ہے. معصوم بشریت میں صرف انبیاء ہیں، انبیاء کے سوا کوئی اور معصوم نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھنا. یہ جو 14 معصوموں کا اور پھر ان معصوموں کو انبیاء کے درجے میں لا کر حضرت فاطمہ کو ان کی ماں کہہ دینا، کتنا بڑا ظلم ہے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں. امت مسلمہ کے دل چھلنی کیے جا رہے ہیں. ہمیں سمجھنا ہے اس بد عقیدگی کے اندھیرے کو اور اس سے اپنی آپ کو بھی اپنی آنے والی نسل کو بھی بچا کے رکھنا. میں کھلے دل سے کہتا ہوں، پہلے بھی کہا پھر کہتا ہوں، کیا کمی ہے مسلک اہل سنت میں؟ کیا کمی ہے جو بندہ کسی غیر کے پاس جا بیٹھے؟ کیا کمی ہے؟ کیا اہل سنت کے سینے میں حب اہل بیت نہیں؟ کیا اہل سنت کے سینے میں حب صحابہ نہیں؟ کیا اہل سنت کے سینے میں حب نبی نہیں؟ کیا اہل سنت کے سینے میں حب اللہ نہیں؟ جب سب کچھ ہے تو پھر کمی کیا ہے؟ کیوں بندہ جائے کسی غیر کے پاس، وہاں جا کے یہ بکواس سننے جائے کہ حضرت فاطمہ انبیاء کی ماں ہے، حضرت فاطمہ معصومہ ہے، حضرت فاطمہ کئی نبیوں کی ماں ہے. یہ ہے حضرت فاطمہ کی شان تمہارے نزدیک. اگر یہ تمہارے نزدیک حضرت فاطمہ کی شان ہے کہ وہ انبیاء کی ماں ہے تو یہ عقیدہ کفریہ ہے.
हमें बचना है, अपने ईमान को बचाना है, अपने ईमान को बचाकर आने वाली नस्लों को कुरान सुन्नत का रास्ता दिखाना। कुरान सुन्नत का रास्ता याद रखना। अगर आज हम में से किसी ने अपना रंग बदला, अपना लिबास बदला गैर को देखकर, तो कल हमारी आने वाली नस्ल अपना दिल बदल बैठेगी हमारे बदले लिबास को देखकर। क्या सुन्नी रंग तुम पे नहीं चढ़ा? सुन्नी अपना रंग रखता है, सुन्नी अपनी पहचान रखता है, सुन्नी अपना नाम रखता है। हम क्यों किसी का मुंह लाल देख के अपना मुंह कपड़ों से लाल कर दो? एक तो जहन्नम के गड़े में जाना ही चाहता है, उसका रंग अपने ऊपर चढ़ा के तुम भी जहन्नम के गड़े की तरफ जाना शुरू कर दो। वो चाहता है तो जाओ, कोशिश करो, पहले तो उससे भी बचाओ। अगर वो जाना चाहता है तो फिर खुशी से जा, लेकिन कम से कम अपने ऊपर तो खैर का रंग न चढ़ाओ। हमने कई सुन्नी भाइयों को देखा जो इन 10 दिनों में गैरों को देखकर अपने रंग भी बदल लेते। दुख होता है इस बात पर। अभी एक जगह पर बयान था तो उधर एक शख्स ने पर्ची लिख के मुझसे सवाल किया। उसने कहा सवाल ये है कि क्या ऐसी सबील से पानी पीना जायज है जहां पर पहले उस पानी को घोड़े को पिलाया जाता है और बाद में लोगों को पिलाया जाता है? कहा क्या उस सबील से पानी पीना जायज है या नाजायज है? मैंने कहा ये तो सवाल ही बड़े दूर का। पूछना है तो ये पूछो कि जो बंदा अबू बकर सिद्दीक को गाली देता है और फिर सबील लगा के खड़ा हो जाता है, क्या इस सबील से पानी पीना जायज है या नाजायज है? घोड़े का मसला तो बाद में, पहले तो ये देखो कि वो बदबख्त जो पानी की सबील लगा के खड़ा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने सिद्दीक अकबर को गाली दी हो, उमर फारूक पर सबो शितम किया हो और फिर वो पानी को ठंडा करके मीठा करके तुम्हें पिला रहा हो। इस पानी से अच्छा बंदा जहर पी लेता। ये पानी जिसमें अबू बकर और उमर का बुग़्ज़ मिला हो, याद रखना ये खाना भी असर रखता है, ये खाना भी असर रखता है, इस खाने का भी असर होता है। और गैर का एक निवाला भी अगर बंदे के पेट में चला जाए, ऐसे तो नहीं आमिना के लाल ने फरमाया कि एक निवाला जिसने सूद का खा लिया, फरमाया वो इतना बुरा है कि अगर वो बंदा 36 मरतबा अपनी माँ से जिना करे तो इतना अजाब नहीं जितना एक निवाला सूद का खाने पर अजाब है। असर रखता है तो अजाब है ना, खाना असर रखता है, पीना असर रखता है, असर है तो अजाब है। इसीलिए बचो, खाओ भी अहले सुन्नत के घर का, पियो भी अहले सुन्नत के घर का। अहले सुन्नत के घरों में खाने पीने की कोई कमी हो तो हमें बताओ। यहाँ तो एक वो लाहौर के डॉक्टर है, वो पहले गैर मुकल्लिद था, वो बाद में सुन्नी हो गया और कई वजूहात उसने लिखी सुन्नी होने की, लेकिन उसने कहा एक बड़ी वजह यह है कि मैं जब उनके साथ कहीं खाना खाने या कुछ करने जाते थे तो वो कहते थे यार बंदा अपने अपने पैसे दे। कहा जब अहले सुन्नत के तरीके को देखा, ये एक दूसरे को खाना खिला के झगड़ते हैं कि पैसे सारों के मैं दूंगा, वो कहता है मैं दूंगा, यानी ये है अहले सुन्नत क्या। और कहता है वहां एक रोटी खिलाने पर भी उन्हें तड़प होती, और यहाँ तो हर महीने के बाद जब भी 11वीं आती है तो लोग देके चढ़ा के मुफ्त तकसीम कर देते हैं। ये तो इतनी देके हर महीने बढ़ जाती, वहां तो एक रोटी खिलाने पर भी वो तड़प उठते कि तू आ गया, अब तुझे रोटी खिलानी पड़ेगी। अहले सुन्नत के यहाँ तर्ज देखो, कमाल है। मैं ये बात देख के मैं भी सुननी होगी। यानी हमें समझना है इन सब अकीदों को और अपने अकीदे को बचाना है। अगर आज हमने ना बचाया तो कल हमारी आने वाली नस्ल हमसे 2 हाथ आगे खड़ी होगी। अगर आज हम अहले सुन्नत के मसलक तक रुक गए तो फिर इंशाअल्लाह हमारी आने वाली नस्लें भी मसलक के अहले सुन्नत पर कायम रहेगी। आप अपने बच्चों को एक नसीहत करके जाओ ना, उन्हें को बच्चों क़यामत के दिन अगर चाहते हो कि तेरी मेरे साथ मुलाकात हो जाए
تو تیری میرے ساتھ ملاقات تب ہوگی جب تو مرتے دم تک مسلک اہل سنت پر قائم رہے گا. اگر تو مسلک سے پھرا تو یاد رکھنا حشر میں تیری میری ملاقات نہیں ہوگی. کرو نصیحت، کرو وصیت، اپنے بچوں کو کر کے جاؤ. تو اگر چاہتے ہو حشر میں ملاقات ہو تو مسلک اہل سنت پر قائم رہنا. اگر پھر گئے تو کل قیامت کے دن میری ملاقات کی امید نہ رکھنا. تیری میرے ساتھ ہرگز ملاقات نہیں ہوگی. وہ شہنشاہ نقوی جو بڑی تقریر کر رہا تھا وزیر داخلہ کے سامنے، تکیہ کر کے اس نے تقریر کی جس پر وہ ہمارے گونگے سے تو ہیں سارے وزیر، وہ بھی خوش ہو گیا. واہ شہنشاہ نقوی تو نے کیا تقریر کر دی. ایسی تقریر تو ہر ایک کو کرنی چاہیے. یہاں تو فرقہ واریت کی بات ہی کوئی نہیں. ہم نے کہا وزیر داخلہ اس کتے کی تو نے اور تقریر نہیں سنی جس میں وہ پھر حضرت امیر معاویہ کو بھونکا. ابھی اس کی تقریر آئی دوبارہ. حضرت امیر معاویہ کو پھر وہ کتا بھونکا ہے. اب کہاں مر گیا وزیر داخلہ؟ سنے گا 10 دن کے لیے ان کتوں کو کھلی چھوٹ دی جاتی ہے صحابہ کو بھونکنے کے لیے. ہم اب اپنی پابندیاں سخت کرتے جا رہے ہیں اور آئندہ سالوں میں ہم اپنی پابندیاں مزید سخت کریں گے. اگر تم نے ان لوگوں کو صحابہ پر سب و شتم کرنے سے لگام نہ ڈالی ڈالنی پڑے گی تمہیں. یہ 10 دن کے لیے آوارہ کتوں کی طرح ہر جگہ پر پھرتے اور صحابہ کو جب دل چاہے بھونکنا شروع کر دیتے اور پھر ان سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. اس سال کے 70 کے حالات کو یاد رکھنا. اگر آئندہ سال کسی نے صحابہ کو پھر بھونکا تو پھر پورے ملک کے حالات حکومت وقت سے بے قابو ہو جائیں گے. ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں ہم سے مزید برداشت نہیں ہوتا صحابہ کے خلاف بک بک کرنا ان لوگوں کا. کیوں تم پابندی نہیں لگاتے جہاں انہوں نے کچھ کرنا ہوتا؟ ان سے حلف لو، ان کے خلاف 295C کے پرچے کاٹو. ان سے پہلے کہو کہ جس کو تم نے بلانا ہے ذکر اہل بیت سننے کے لیے اس کتے کو لگام ڈال کے بلانا کہ وہ صحابہ کو نہیں بھونکے گا، صرف آ کر اہل بیت کا ذکر کر کے واپس چلا جائے گا. کیوں نہیں ہوتا؟ ہم تمہیں کروائیں گے، ہم کروائیں گے تمہیں. ہم سے مزید صحابہ کی توہین برداشت نہیں ہوتی. اور اگر تم نے نہ کیا تو اگلا قدم ہم خود اٹھائیں گے جیسا کہ سکر میں ہوا. اور پھر حالات پوری فرقہ واریت کی آگ کے لحاظ، اور یہ آگ ہم نہیں لگا رہے. ہماری محافل کسی کے بغض سے نہیں بھری ہوتی. ہماری محافل تو سب کی محبتوں کی خوشبو سے بھری ہوتی ہے. یاد رکھنا فرقہ واریت جنم تب لیتی جب کسی مقدس ہستی کے خلاف زبان دراز کی جاتی، تب فرقہ واریت جنم لیتی. اگر ان سیکیورٹی اداروں کے لوگوں کو نہیں پتا تو ہم سمجھا دیتے کہ یہ ہے فرقہ واریت کی آگ کہ جب بھی کسی مقدس ہستی کے خلاف کوئی زبان چلائے گا تو فرقہ واریت ہوگی. اور اہل سنت رب کے فضل سے ایسے کام نہیں کرتے. ہم تو اپنے نبی کے سارے صحابہ سے بھی پیار کرتے، اپنے نبی کی ساری اہل بیت سے بھی پیار کرتے. اور کوئی بھی حضرت امیر معاویہ کو بھونکے تو ہمیں وہ ہرگز برداشت نہیں ہوتا. صحابی رسول ہے، کاتب وحی ہے، اس امت کے مامو جان ہے، آخری دم تک کلمے پر قائم رہے ہیں. صحابیت کے درجے پر رب ذوالجلال نے انہیں فائز فرمایا ہے. کیوں اتنے بے لگام ہو تم لوگ؟ کیا صحابہ پر سب و شتم اور تبرہ کو تم محبت اہل بیت کا نام دیتے ہو؟ تو ہم ایسی اہل بیت کی محبت سے بیزار ہیں. ہم بیزار ہیں ایسی اہل بیت کی محبت سے. ہم اس محبت کے قائل ہیں جو چاروں یاروں سے بھی کی جاتی ہے، پنجتن پاک سے بھی کی جاتی ہے، اور وہ ہے صرف پوری دنیا میں اہل سنت.
اس لیے میرے بھائیو اہل سنت کی محافل کو اپناؤ، اہل سنت کی محافل میں آؤ، اہل سنت جو ذکر خیر کرتے اس کو سنو، جو ذکر اہل بیت کا اہل سنت کرے وہ سنو، جو ذکر صحابہ کا اہل سنت کرے وہ سنو، اور ابھی پھر 1 ماہ درمیان میں اگلے ماہ سے جو ذکر آمینہ کے لال کا اہل سنت کرے صرف اسی کو سننا ہے۔ یہ نہیں کہ پھر اب تو کچھ لوگ تمہیں اہل بیت کی محبت کے نام پر برگلا کر لے گئے، 1 مہینہ گزرے گا اگلے مہینے پھر تمہیں سیرت النبی کے نام پر لوگ اغوا کرنا شروع کر دیں گے۔ آؤ ہم تمہیں سیرت النبی سناتے، آؤ ہم تمہیں سناتے ہیں کہ مقصد میلاد مصطفیٰ کیا ہے۔ کہتے ہیں میں نہ سمجھاؤں، ہمیں قرآن و سنت نے سب سمجھا دیا کہ محبوب آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں، ہم نے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے تو کیوں پڑھا، اور محبوب کی سیرت کیا ہے یہ اور کوئی نہیں حضرت عائشہ نے ہی اس امت کو سمجھا دیا ہے۔ تو رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کے نور کی سمجھ عطا فرما، بالخصوص اس گلشن کو تا قیامت میرا رب آباد و شاد فرما، اور رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کے نور کے سائے میں اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ چونکہ ابھی کافی باتیں رہ گئی ہیں تو انشاءاللہ پھر زندگی میں کبھی میرے رب نے موقع دیا تو آپ احباب کے سامنے ذکر کروں گا، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی کتابیں جو میں نے ابھی کھولی نہیں وہ بھی آپ احباب کے سامنے ذکر کرنی تھی، تو چونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے اس لیے آخر میں پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی آپ میرے ساتھ مل کر وعدہ کریں گے کہ انشاءاللہ آخری دم تک مسلک اہل سنت پر قائم رہیں گے، کسی کی طرف نہیں جائیں گے، صرف اپنے مسلک پر قائم رہیں گے، اپنے مسلک کے مجموع کو بڑھاؤ۔ آمینہ کے لال نے فرمایا جو کسی کا مجمع بڑھانے کے لیے اس کے مجمع میں گیا تو قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا، جاؤ مجمع بڑھانے کے لیے ان کا تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھو گے، اور اگر یہ مجمع بڑھانے کے لیے آئے تو پھر کل قیامت کے دن یا حسین کرتے اٹھو گے، ہائے حسین نہیں واہ حسین کرتے اٹھو گے، اور یا حسین کرتے اٹھو گے، اور پھر میرا رب اس مجمع اور سواد اعظم کی برکت سے کل حشر میں بھی ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد